سب کو موبائل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لڑکی کے پاس بھی موبائل ہے، بہو کے پاس بھی موبائل ہے، بیوی کے پاس بھی موبائل ہے. کیوں اتنی زیادہ ضرورت موبائل کی آپ کے گھر میں کیوں ہے؟ کیا آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ اور خوشی خوشی وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو سحری کا کھانا بنانے کے لیے اٹھنے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں، راتوں رات موبائل پر بزی رہتی ہیں، کیوں آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں؟ کیوں آپ اس کی طرف فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی بگڑ جائے اور کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو گھر میں اتنی موبائل کیوں رکھ لیں؟ اتنی موبائل کیوں رکھ لیں؟ ایک موبائل سے اگر کام بن جاتا ہے تو بیٹی کے پاس بھی موبائل، بہو کے پاس بھی موبائل، فلاں کے پاس موبائل. اتنی موبائل کیوں ضرورت؟ کیا ضرورت ہے؟ غور کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ نہیں چاہتے. دل کے پھپھولے جل گئے، دل کے پھپھولے جل جائیں گے، آپ شرم محسوس کریں گے، سڑک پر نہیں آ سکتے، لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی موبائل کے ذریعے سے باہر زیادہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ایسی جگہ پر ملاقات کر لیا کرتے ہیں جو آپ کی نگاہوں سے بہت قریب ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. موبائل کی بدولت ہے، واٹس ایپ کا یہ کمال ہے، فیس بک کا یہ کمال ہے کہ آج نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بگڑ گئی. یہیں پر ایک بات میں یہ بھی کہوں گا، الحمدللہ یہاں پر تمام افراد بیٹھے ہوئے باغیرت ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب لڑکی کی شادی بیٹھ جاتی ہے تو پھر اسی وقت سے لڑکا سے بات کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کیا یہ قرآن کا فیصلہ ہے؟ کیا یہ حدیث کا فیصلہ ہے کہ لڑکا لڑکی جو منگیتر ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اسی وقت سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ نے اس کے نقصانات پر کبھی توجہ دیا ہے؟ بہت زیادہ نقصانات ہیں اس کے. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھا بھی گیا ہے، شادی سے پہلے ہی 9-2-11 ہو جاتا ہے. کیا رہے گی عزت آپ تو باعزت تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر سلام کرتے تھے، آپ کی عزت تھی، آپ کی قدر تھی، لیکن آپ کی ایک نادانی کہ ہمارے لڑکی کی شادی بیٹھ گئی ہے، ہمارے لڑکا کی شادی بیٹھ گئی، اس لیے بات کر سکتے. پھر راتوں دن اسی پر بزی، اور نہ جانے اسی کے بہانے کس کس سے بزی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور والدین کو پکڑ کرنے کی ضرورت ہے، اور بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں جانا چاہیے. کیا بات ہے؟ ابھی جوان بیٹی ہے، جوان لڑکا ہے جو ابھی گاؤں پہ رہتا ہے، کچھ بھی کاروبار نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں موبائل کیوں چلایا؟ بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کیا کام ہے موبائل کا؟ کتنا بڑا کام ہے، کتنے بڑے کاروبار کی مالکن ہے، کتنی بڑی دکان کی مالکن ہے کہ اس کو موبائل کی ضرورت پڑ رہی ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں تلخ ہیں، یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن حقیقت کے مطابق ہیں. جیسا سماج میں دیکھا اور سنا جاتا اسی کے حساب سے باتیں کہی جا رہی ہیں. اس لیے سب لوگ اس پر سنجیدگی سے غور کریں. کسی کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی اس میں پکڑ کرے، تب جا کر سماج میں سدھار آئے گا، تب جا کر سماج کی اصلاح ہوگی، تب جا کر نوجوانوں کی اصلاح ہوگی. ورنہ تمام سوراخوں کو بند کر دو، اسی موبائل کو جاری رکھو گے تو سب سے بڑا سوراخ آپ کو یہی ملے گا، سب سے بڑا بگاڑ یہی ملے گا، سب سے بڑی سب سے بڑا فساد یہی ملے گا. پھر دن وہی ہوگا جو آپ کے لیے تاریکی کا دن کہلائے گا، آپ کے لیے پشیمانی کا دن کہلائے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک سبب غلط لوگوں کی صحبت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ،
تم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کس سے دوستی کر رہا، نمازی آدمی سے کر رہا کہ بے نمازی سے کر رہا، دیندار سے کر رہا کہ بددین سے کر رہا۔ آج حالت کیا ہے؟ آپ کا لڑکا نمازی تھا، دوستی کیا بے نمازی سے، 10 دن میں بے نمازی بن گئے۔ آپ کا لڑکا کبھی فلم نہیں دیکھتا تھا، دوستی کیا فلم دیکھنے والے سے، فلم دیکھنے لگا۔ آپ کا لڑکا آپ سے آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا، دوستی کیا ایسے لوگوں سے جو والدین کو گالیاں دے دیا کرتے ہیں، وہ اب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے لڑکے کے اندر ہی بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ نہیں سوچا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی نے تعلیم دی تھی کہ دوستی اچھے لوگوں سے کرو، بددین سے کرو گے تو بددین ہو جاؤ۔ آج دیکھو کیا کہا جائے، کون کون سی باتیں کہی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے جو بات سمجھائی تھی اسی بات کو میں سمجھاؤں گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی عطر بیچنے والے سے دوستی کر لے، اچھے دوست کی مثال، اور برے دوست کی مثال ایسے ہی جیسے کوئی لوہار سے دوستی کر لے۔ مرد بھی سوچے، عورتیں بھی سوچیں۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے جیسے، عطر بیچنے والے سے دوستی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فوائد بتلائے۔ اما ایوتیہ کا عطر بیچنے والا تحفے میں آپ کو عطر دے دے گا، لے جاؤ میرے دوست، لے جاؤ استعمال کرو۔ مطلب یہ ہے کوئی آدمی دیندار لڑکے سے دوستی کرتا ہے، نمازی لڑکے سے دوستی کرتا ہے تو نمازی آدمی بھی اس کو نمازی بنا دے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے گا۔ والدین کا مطیع فرما بردار اسے والدین کا مطیع فرما بردار بنا دے گا۔ اور اگر وہ تحفے میں عطر نہیں دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس سے عطر خرید لو گے، پسند آئے گا۔ مطلب یہ ہے آپ کا لڑکا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر وہ اچھی چیزیں نہیں دیتا ہے تو آپ کا لڑکا اس سے اچھی چیزیں لے لے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کے بارے میں پوچھے گا، حدیث کے بارے میں پوچھے گا، اچھی چیزیں لے لے گا۔ اگر یہ دونوں نہیں ملے گا تو جب ڈھکن کھلے گا خوشبو ملے گی۔ مطلب یہ ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، جب بولیں گے اچھی بات بولیں گے، کوئی بات بولیں گے اچھی بات بولیں گے، آزان ہوگی، نماز کا حکم دیں گے۔ اس کے برخلاف برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لوہار جیسی ہے۔ کوئی لڑکا غلط لڑکے سے دوستی کرتا ہے، کوئی لڑکی غلط لڑکی سے دوستی کرتی ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی لوہار سے دوستی کر لے، بھٹی والے سے دوستی کر لے۔ نقصان کیا ہوگا؟ اما ان یحرق ثیابک، لوہار کے پاس بیٹھو گے، آگ جل رہی ہوگی، آگ جلے گی تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، آگ جلے گی آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ مطلب یہ ہے آپ کا لڑکا غلط لڑکوں کے ساتھ ہے تو اس کے غلط کردار آپ کے لڑکے کے اندر آ جائیں گے، آپ کا لڑکا بھی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ کوئی لڑکی غلط ہے، آپ کی لڑکی بھی غلط ہو جائے گی، بدکردار ہو جائے گی، غلط زبان بولنے والی ہو جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہار کے پاس بیٹھنے سے کپڑا چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے تبدیلی آ جائے گی، بگاڑ ہو جائے گا۔ اور اگر کپڑا نہیں جلے گا تو دھواں ملے گا، دھواں، بدبودار دھوائیں ملیں گی۔ مطلب یہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے، گالی پر دیں گے، غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، کچھ غلط چیزیں بتلا دیں گے۔ یہ ہے جیسی سنگت ویسی رنگت، جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسا اثر پڑے گا۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کروں کہ اچھی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اچھی صحبت کا اثر
गुलाब को आप जानते हैं, गुलाब ये कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है। गुलाब की वजह से कीचड़ भी महकने लगता है। गुलाब की वजह से कीचड़ महकने लगता है। ये अच्छे दोस्त की मिसाल है और इसके बरखिलाफ मिसालें कई हैं। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं, समाप्त करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, एक आदमी ने 99 लोगों का कत्ल कर दिया, 99 लोगों को दुनिया से मिटा दिया, दुनिया से खत्म कर दिया। एक आदमी ने, 2 ने, 3 ने 99 लोगों को कत्ल कर दिया। फिर एक इबादत गुजार से सवाल किया। सवाल करने वाले ने कहा तुम्हारी माफी नहीं हो सकती। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। गोया कि उस समाज के अफराद कत्ल को कोई बुरा नहीं समझते थे, कत्ल को कोई बुराई नहीं समझते थे, कत्ल को कोई गुनाह नहीं समझते, मामूली समझते थे। तभी तो एक फतवे पर कत्ल कर दिया करते थे, एक फतवे पर जान ले लिया करते थे। 99 लोगों का कातिल एक फतवे की वजह से एक और को कत्ल कर देता है, 100 की तादाद पूरी कर देता है। एक आलिम के पास जाता, कहता क्या मेरी माफी हो सकती है? उस आलिम ने कहा हाँ, एक शर्त है, इस बस्ती को छोड़ना पड़ेगा, इस बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के अफराद अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग दुरुस्त नहीं हैं, यहाँ के लोगों के कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं, यहाँ के नौजवानों के अंदर इस्लाह नहीं है। फला गांव में चले जाओ, फला बस्ती में चले जाओ, वहां लोग अच्छे रहते। आदमी जा रहा है, रास्ते में पहुंचता है, पहुंचने के बाद बीच रास्ते में पहुंचता है, उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है। जन्नत के फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते आपस में बहसो तकरार करते हैं। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम ले जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं इसकी रूह को हम ले जाएंगे। चुनाचे दोनों में तकरार होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ता को भेजता है, जाओ कहो जमीन को नाप लिया जाए, जिधर की जमीन कम निकलेगी मसाफत के एतबार से उधर का फैसला कर दिया जाए। अल्लाह का हुक्म हुआ, जिधर जा रहा था, अच्छी बस्ती वालों की तरफ जा रहा था, उस जमीन को हुक्म दिया है जमीन सिकुड़ जा, कम हो जा। और जिधर से निकला था उस जमीन को हुक्म दिया ऐ जमीन को कुसादा हो जा। चुनाचे अल्लाह की मर्जी से वो जमीन करीब निकली जिधर वो जा रहा था, और जिधर से जा रहा था वो मंजिल दूर निकली। और उसकी रूह को फरिश्ते ले गए, जन्नत के फरिश्ते ले गए। बतलाने का मकसद ये है, नेक लोगों की सोहबत का इरादा किया था, तौबा का इरादा किया था, अच्छे लोगों के साथ रहने का तमन्ना रखता था। अल्लाह ने उसकी तमन्ना की कदर की और उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। पता क्या चला, समाज में अगर बिगाड़ है, फसाद है, तो ऐसे लोगों के बीच में रहना, अजाब को दावत देना है। ऐसी जगह रहे जहां के लोग कैरेक्टर के एतबार से, अखलाक के एतबार से आला नमूने पर फाइज हों, उनके लड़के दीनदार हों, उनके लड़के नमाजी हों, उनकी लड़कियां बाहिजाब हों, उनके लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी हो, उनकी लड़कियों की आवाज में नरमी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है आज हमारे समाज में इसकी जर्रा बराबर फिक्र नहीं की जाती है। जमीन खरीदना है तो खरीदना है, घर में पड़ोसी चाहे जैसा मिले, मुस्लिम मिले कि गैर मुस्लिम मिले, नमाजी मिले कि बेनमाजी मिले, इसकी फिक्र नहीं, इसकी फिक्र नहीं है, इसकी फिक्र नहीं। एक साहब ने मुझसे मशवरा किया एक जगह की जमीन के बारे में कि फला जगह की जमीन लेना कैसा है। मैंने वहां के अफराद को देखा और मैंने मशवरा दिया कि आपके लिए वो जगह ठीक नहीं है, आप दुरुस्त रहेंगे, आज आप दुरुस्त हैं लेकिन कल आपके बच्चों के अंदर बिगाड़ आ जाएगा, क्योंकि समाज और सोसाइटी के अफराद अच्छे नहीं है, अच्छे कैरेक्टर वाले नहीं हैं, अच्छे अखलाक वाले नहीं हैं। इसलिए जगह खरीदो, जमीन खरीदो, घर बनाने की फिक्र करो तो ये देखो कि वहां आसपास के लोगों का अखलाक कैसा है, वहां के लोगों की निगाहें कैसी रहती है, लबो लहजा कैसा रहता है, मस्जिदों से कितना ताल्लुक है, दीन से कितनी, दीन में कितनी बेदारी है, बड़ों का कितना एहतराम करते
پڑھتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو جگہ خریدنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ ابو طالب اگر مسلمان سے دور رہے، مسلم نہیں بنے، تو اس کی تقدیر، تو ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ نہیں مسلمان بنیں گے، لیکن ایک ظاہری سبب بھی ہے، ان کے غلط دوستوں کا۔ ان کے دوست اچھے نہیں تھے۔ امیہ بن خلف اور ابو جہل کو کون نہیں جانتے؟ یہ ان کے دوست۔ اتفاق کی بات، اللہ کے نبی آخری وقت میں اپنے چچا جان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ سے سفارش کروں گا آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ وہیں پر دو لوگ بیٹھے تھے جو دنیا کے بدترین انسان تھے، دنیا کے ذلیل انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، بھتیجے کے دین پر چلے جاؤ گے؟ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پھر اللہ کے نبی دوسری مرتبہ وہی بات کہتے ہیں، وہ دونوں پھر کہتے ہیں کیا دین چھوڑ دو گے باپ دادا کا؟ تیسری مرتبہ یہ سوال ہوتا، تیسری مرتبہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لاسٹ میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے، کفر کی حالت پر ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے گا۔ لیکن ایک ظاہری سبب بھی تھا، وہاں پر امیہ بن ابی خلف اور ابو جہل موجود تھے۔ اگر وہ دونوں نہ موجود ہوتے تو عین ممکن تھا کہ ان کی اصلاح ہو جاتی، وہ دیندار بن جاتے، ایک مسلم بن کر وفات پاتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر دو ایسے لوگ بیٹھے تھے جو دین سے دور تھے، نبی کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، اس لیے ابو طالب ایمان سے دور ہے۔ ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے اپنے بچوں کی کیریکٹر پر، ذرا غور کیجیے اپنے بچوں کی کیریکٹر پر کہ ان کے دوست احباب کون ہیں۔ ایک اور بات بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، نگاہیں پست نہیں رکھتے، اور عورتوں کے اندر بھی یہ کمی پائی جاتی ہے، جبکہ قرآن کی تعلیم تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ بھی اعلان کر دیجئے مومنہ عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کی نگاہیں نیچی نہیں ہیں، آج ہماری مائیں اور بہنیں کی نگاہیں نیچی نہیں ہیں۔ آج تو مارکیٹنگ کرنا عورتوں کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ شوہر بامبے ہیں، شوہر دوسری جگہ موجود ہیں، اکیلے بازار میں جانا اور وہاں دکاندار سے مسکرا کر آنکھوں کو اوپر کر کے بات کرنا، اور ایسا لباس پہننا جس سے جسم ڈھکنے کی بجائے ظاہر نظر آتا ہے، اور ایسا پردہ لگانا، ایسا حجاب پہننا جو دعوت نظارہ دے، نہ دیکھنے والا بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ کون سی لڑکی ہے جو اتنا خوبصورت لباس پہن کر، جو اتنا خوبصورت حجاب پہن کر، اتنا خوبصورت پردہ پہن کر جا رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کے حملہ ہوتا ہے، نظر سے نظر لگتی ہے، پھر بچے گناہ کر لیتے ہیں، نوجوان گناہ کر لیتے ہیں، پھر سمسار سماج والے ہوتے ہیں، پھر سمسار ہم مسلمان ہوتے ہیں، مائیں اور بہنیں سمسار ہو جاتی ہیں کہ لڑکا بگڑ گیا، لڑکی بگڑ گئی، پھر آگ لگ جاتی ہے، پھر وہ مٹنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباب تھے، لیکن میں انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جن لوگوں نے
اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، سب کی کوششوں کی قدر فرما کر انہیں جنت الفردوس میں داخل کر۔ الہ العالمین جو مسلمان اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں یا اور کہیں بھی ہیں، الہ العالمین ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سماج میں بہت سستی نظر آ رہی ہے، بہت سارے لوگ سو چکے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ابھی تک آپ بیٹھے رہیں انشاءاللہ ابھی فضیلت الشیخ عبدالسمیع مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا عورتوں کے بارے میں، اور اس کے بعد عبدالعلیم تجرویدی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا عبدالسمیع مدنی حفظہ اللہ صاحب کے بعد۔ اب میں اس مجلس کے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے اپنے برادر سفیر الدین ادریسی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کو بیدار کریں تاکہ لوگوں میں چستی پیدا ہو جائے اور ایک ماحول بن جائے دوبارہ۔ ایک نظم پڑھنے جا رہا ہے اور یہ نظم آپ تمام مسلمانوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں ہمارے مشفق مولانا عبدالحق صاحب جامعہ کی طرف سے۔ میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں اس نظم کے ذریعے، آپ لوگ اسے سنیں اور ماحول بھی الحمدللہ شادی بھی آ رہا ہے، اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، نام جیسا ہے تیرا ویسا تیرا کام نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کام بدعت کا کرے چال مشرکانہ ہے، کام بدعت کا کرے چال مشرکانہ ہے، حد ہوئی یہ تو بتا اور کہاں جانا ہے، جا کے پہنچا ہے وہاں، جا کے پہنچا ہے وہاں تیرا جہاں کام نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، تو نے کتنے ہی غریبوں پہ ستم ڈھائے ہیں، لوٹ کر مال جہیزوں سے بہت لائے ہیں، تو نے کتنے ہی غریبوں پہ ستم ڈھائے ہیں، لوٹ کر مال جہیزوں سے بہت لائے ہیں، شرم کر تیرے گھر، شرم کر تیرے گھر کیا کوئی جمع بیٹی نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، کیا تو انسان نہیں کیا مسلمان نہیں، ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہے، راستہ دیکھ کے تھک جاتی ہے مر جاتی ہے، جہیز کا ظلم جہیز کا بوجھ اتنا ہے کہ لڑکی والے شادی نہیں کر پاتے ہیں، لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد کب تک بیٹھیں گی، اس لیے وہ کسی غیر کے ساتھ نکل جاتی ہیں یا تو زہر کھا کر مر جاتی ہیں۔ میں نے یہی کچھ کہنا چاہا کہ ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہے، راستہ دیکھ کے تھک جاتی ہے مر جاتی ہے، ظلم اتنا ہے تیرا گھر سے چلی جاتی ہے، راستہ دیکھ کے تھک
2-3 साल से फ्रिज कूलर जो भी सामान होता है नहीं खरीदते हैं। बेटो को मिलवे करी पैसा खर्चा के कोई फायदा है। मांगता भीख है मुंह खोल के कह देता है, क्या करे बाप है मजबूरी में सब देता है। मांगता भीख है मुंह खोल के कह देता है, क्या करे बाप है मजबूरी में सब देता है। लेके जा शौक से क्या तू इंसान नहीं, क्या मुसलमान नहीं, क्या तू इंसान नहीं, क्या मुसलमान नहीं। तेरी लालच जो बढ़ी टूटे रिश्तों की लड़ी। मैं बताना चाहता हूँ, एक लड़की है और उसकी माँ बाप नहीं है। वो बेचारी माँ बेटी कहीं से रिश्ता लगा लेते हैं शादी का, अच्छा घर मिल जाता है। दूसरे लड़की वाला कहता है मुसम्मतिया क्या कहा कर शादी कर दो, कहा दे भाई मैं गाड़ी देता हूँ मेरी बच्ची से शादी करो, हटा देते हैं रिश्ता, तोड़वा देते हैं ऐसे लोगों का। ऐसा हुआ है कि तेरी लालच जो बढ़ी टूटे रिश्तों की लड़ी। उसकी औकात नहीं देखे मुंह तेरा खड़ी। तेरी लालच जो बढ़ी टूटे रिश्तों की लड़ी। उसकी औकात नहीं देखे मुंह तेरा खड़ी। रो रही बेटी वो, रो रही बेटी वो दुनिया में जिसका बाप नहीं। क्या तू इंसान नहीं, क्या मुसलमान नहीं, क्या तू इंसान नहीं, क्या मुसलमान नहीं। बहुत सुंदर। इस साथ बारात के जो गिद्ध तेरे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब मुसलमान हैं। शायद कोई ऐसा हो जो ये कहे मैं बारात नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही के दिन हो सकता है कि लोग रोटियां खा रहे हैं। मैं उन लोगों को सुना रहा हूँ कि आप लोगों की औकात क्या है, बारातियों की औकात क्या है। कि साथ बारात में जो गिद्ध तेरे जाते हैं, घर के भूखे हैं सभी नोच के खा जाते हैं। साथ बारात के जो गिद्ध तेरे जाते हैं, घर के भूखे हैं सभी नोच के खा जाते हैं। इस सर पे अपने जो पड़े, इस सर पे अपने जो पड़े कहते हैं औकात नहीं। क्या तू इंसान नहीं, क्या मुसलमान नहीं। नाम जैसा है तेरा वैसा तेरा काम नहीं। क्या तू इंसान नहीं, क्या मुसलमान नहीं। माशाअल्लाह बहुत जहेज से मुतालिक सफीरुद्दीन इदरीसी साहब जमीयत-उश-शबान की रिपोर्ट पेश करेंगे और उसकी कारकर्दगी बताएंगे कि जमीयत-उश-शबान का क़याम क्यों अमल में आया और जमीयत-उश-शबान क्या काम कर रही है और उसके मकासद क्या हैं। मैं सफीर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जमीयत-उश-शबान की रिपोर्ट पेश करें, उसके मकासद वगैरह बयान करें।